بدگمانی اور کثرت سے بدزبانی، اس کا نتیجہ کیا اتنا بھیانک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو چھوٹی ہو، مختصر ہو، لیکن اگر کچھ زیادہ ہی ہو جائے، کوشش تو کروں گا نہیں زیادہ ہوگی، تو پوری دیکھنا ضرور۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے، اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ممکن ہو آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن اس پر اگر آپ غور کریں گے تو مزید آپ کو سمجھ میں آتا ہے گی۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ کسی کے ذہن پر کوئی بات سوار ہو جائے تو وہ ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب یوں سمجھو کسی پر خوف طاری ہو گیا، اب کسی پر خوف طاری ہے نا، تو وہ دور سے کوئی بھی بندہ آتا وہ دیکھے، وہ اسے یوں لگے کہ کہیں مجھے مارنے تو نہیں آ رہا۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے، مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کا گھوڑا مر گیا۔ اب جب گھوڑا اس کا مر گیا نا، تو اس پر وہ اس کا غم سوار ہو گیا کہ بھئی میرا گھوڑا مرا ہے، اور اس کے ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی۔ اب وہ جس بندے کے پاس جائے نا، جس کا گھوڑا ہے، اس سے پوچھے کہ تیرا گھوڑا مر گیا، کسی اور کو کہ تیرا گھوڑا مر گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے ذہن پر یہی سوار تھا کہ گھوڑا مر گیا ہے میرا، تو اب جو اسے ملے اسے یوں کہنے لگے کہ تیرا گھوڑا مر گیا ہے۔ تو وجہ یہ تھی ذہن پر بات سوار ہو گئی۔ تو غیر مقلدین کی بچپن سے علماء کے خلاف، صلحاء کے خلاف بدگمانی ان کے ذہن پر ڈال دی گئی ہے، ہر وقت ان پر بدگمانی سوار ہے۔ اور دوسرا بغض، احناف کا، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت کا، ان کے اندر جو بغض ہے یہ ان کے ذہن پر سوار ہے۔ ان کی اچھی باتیں بھی انہیں بری نظر آتی ہیں، اور بالکل ہی وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان پر ایک ذہن میں ایک چیز سوار ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال تو خلیل الرحمن جاوید کی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نماز جنازہ کو آہستہ پڑھنا اور زور سے جہرن پڑھنا، اس کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بدگمانی کس حد تک جا کر ان کی پہنچی ہے۔ آگے بھی گفتگو کریں گے، ذرا سن لیجیے خلیل الرحمن کو۔ لیکن جہری زیادہ بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ ایک تو چپ کر کے جو جنازہ پڑھا جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ مولوی نے کچھ پڑھا ہے یا میت کو گالیاں دی ہیں۔ اب ناظرین کرام، جب آدمی مر جاتا ہے نا، تو اکثر عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ تمام ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر ناراضگیاں ہوتی بھی ہیں نا تو خود بخود آدمی جو ہے نا وہ ان سے یعنی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی وہ اب تو فوت ہو گیا ہے۔ لیکن خلیل الرحمن جاوید کے ذہن پر یہ بدگمانی اتنی سوار ہو گئی، اب کہتا ہے کیا پتہ وہ میت کو، جو آہستہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے نا، وہ میت کو کہیں گالیاں نہ دے رہا ہو۔ مجھے بتائیں یہ بدگمانی نہیں ہے؟ اتنی بدگمانی، کہتا ہے جو مولوی صاحب آہستہ پڑھ رہا ہے، کیا پتہ کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے یا میت کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب یہ بچپن سے ان کے ذہن کے اندر علماء سے بدگمانی سمجھائی گئی ہے، بدگمانی سکھائی گئی ہے، اب ان کے ذہن پر سوار ہے نا، ذہن پر سوار ہے۔ اب یہ یہاں تک نہیں ہے، چلو آگے سن لیجئے۔ تبلیغی جماعت والوں کی اصلاحی جو محنت ہے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی، اب ان سے کتنا بدگمان ہوئے ہیں، ذرا کچھ پھر سے خلیل الرحمن کو سن لیجئے۔ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ کسی محلے میں، کسی گاؤں میں سب کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو اور لڑکا نہ ہو، تو وہ بچیاں باہر کھیلیں، گھر میں آئیں، گلی میں جائیں، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ سب کے ہاں بچیاں، لڑکا ہے ہی نہیں گاؤں میں۔ تو ایک دن جب پتا چلے کہ جی فلاں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے میاں فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خیال کرنا، اب بچیوں کو گھر میں رکھنا، باہر نہیں بھیجنا۔ تو وہ یہ مثال دے کر کہتے تھے کہ تبلیغی جماعت والے سارے لڑکیاں ہیں، لڑکا ان میں کوئی نہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں، کسی کو بے ضرر لوگ۔ تو ناظرین دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے سارے کے سارے لڑکیاں ہیں، لڑکا ان میں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ کوئی بات اعتراض کی ہے یا یہ کوئی علمی بات اس نے کی ہے؟ یہ آپ ایک غیر جانبدار ہو کر آپ مجھے اس پر کہہ سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ نمبر میرا دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے سمجھا سکتے ہیں یار یہ کوئی اعتراض کی بات تھی؟ یہ اتنا بڑا نام خلیل الرحمن جاوید کا، ان کے اتنے علامہ، فضیلت الشیخ، محقق،
اب یہ کوئی بات تھی جو کوئی قابل اعتراض چیز تھی ہے، لیکن ذہن پر جو بدگمانی اور بوجھ سوار ہے نا، تو بندہ ظاہر ہے ٹھیک چیز کو، صحیح چیز کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کے اسے غلط ٹھہرائے گا۔ ایک چیز ذہن پر سوار ہے نا، جو پہلے میں نے مثال دی۔ اچھا، پھر ان کی زبان اتنی چلی، ہر صحیح کو غلط ہو یا نہ ہو پھر بھی غلط، اتنا کہا کہ اتنی زبان صرف علماء تک نہیں، انبیاء تک، انبیاء کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، انبیاء کے متعلق بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ آپ ذرا اس جرجیس کو، غیر مقلد کو سنیں۔ سن لو، پوری حدیث سن لو، میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جاؤ، گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا، کیونکہ ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں۔ جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نبی کو گالی دینا، نبی آپ ہم کو گالی دو گے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی، کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا۔ اب دیکھیں جناب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وجہ یہ کہ زبان، آپ دیکھیں ایک بندے کی عادت ہوتی ہے جو بولتا رہتا ہے، اس کی زبان پر وہی بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ دن میں جو باتیں کثرت سے کہا کرتا ہے، وہ اکثر تو یوں سمجھو وہ سویا رہتا ہے نا، پھر بھی ان کی زبان پر وہ باتیں جاری رہتی ہیں۔ اب یہ ہے ان کا معاملہ، دن رات علماء کو برا بھلا کہنا، برا بھلا جو جی میں آیا کہتے رہنا، اس کا نتیجہ ہے کہ زبان انبیاء کے متعلق بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بھی زبان ٹھیک نہیں استعمال ہو رہی۔ کہہ رہا ہے گالیاں دینی ہیں، جا کے نبی کو گالیاں دو۔ اب شاید کچھ محسوس کیا نا، پھر کہا کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نبی کو گالیاں دو، لیکن آپ ہمیں گالیاں دے وہ نبی پر پڑیں گی۔ اور تم کو یار، تم نبی ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں خود کو بھی نبی کے مقام پر قائم کر دینا اور نبی کو گالیوں کی اجازت دینا، یہ اس کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ کثرت سے علماء سے بدگمانی اور کثرت سے بدگمانی اور کثرت سے بدزبانی، اس کا نتیجہ کیا اتنا بھیانک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ اب آپ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، تمام انبیاء کے متعلق ایک اور جو ہے نا ان کی حرکت ہے، ان کی عبدالحفیظ سمو صاحب ذرا سن لیجئے، اس پر آپ توجہ دیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ سورہ شعراء کھولو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حود علیہ السلام نے ذکر کہو، اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام نے ذکر کہو، اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام نے ذکر کہو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کہو، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کہو۔ ऐं अजीब ॻाल्हि आहे उन्हनि सभिनी पैगम्बर जो अलाह ज़िक्र कंदो अचे, ज़िक्र ख़तम थिए थो, छा थो फरमाए? वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, उन्हनि मां घणा मोमिन कोन हुआ, उन्हनि मां घणा मोमिन कोन हुआ। पैगम्बर जो ज़िक्र थिए पियो ऐं पछाड़ी में आयत अचे थी, उन्हनि मां घणा जेके से मोमिन कोन हुआ۔ اب ناظرین کرام، یہاں عبدالحفیظ سمو یہ جو اس کا جو بیان ہے نا، اگر اس کو آپ پوری طرح سمجھیں گے نا، تو بیان اصل میں وجہ یہ اس کی جو ہے نا، ان الفاظ کی وجہ کیا بنی، یہ جو انبیاء کے متعلق جو بات کریں، شاید آپ کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی، میں بتاتا ہوں آپ کو، سمجھ میں ممکن آ چکی ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تھوڑے ہو، کیونکہ بعد میں پیدا ہوئے نا، مسلمان اتنے سارے ہیں، ان مسلمانوں میں سے تم تھوڑے ہو، وجہ یہ بعد میں بنے ہو۔ اب اس چیز کو کسی طرح تو ختم کرنا ہے نا، اس چیز کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب غلط ثابت کرنے میں قلت کے حق ہونے کے دلائل دے رہا ہے کہ بھائی جو قلیل ہے نا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس میں اس طرح دلائل دیتے 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 کہ بھائی تھوڑے ہی اکبر ہوتے ہیں، تھوڑے ہی صحیح ہوتے ہیں، اس طرح کرتے 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 یہاں تک آیا کہ یہ آیات پڑھ کر کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء کا ذکر کر کے آخر میں کہتے ہیں وما کان اکثر المؤمنین، یہ سندھی میں تقریر کر رہے ہیں نا، وما کان اکثر المؤمنین، کہ وہ انبیاء کا نام لے کر کہتا ہے پیغمبروں نبیوں کا ذکر آیا، انبیاء کا ذکر آنے کے بعد آیت آتی ہے وما کان اکثر المؤمنین، کہ ان میں اکثر مومن نہیں تھے۔ اب لیں بھائی، اب یہ بدگمانی کی کثرت اور یہ بدزبانی کی کثرت ہے کہ اتنی بدزبانی کی کہ انبیاء کو معاف نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ان میں اکثر مومن نہیں تھے۔ نہیں، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب ہم ان پر جو ہے نا یہ کہتے رہیں کہ بھئی یہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، صلحاء کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہنے پہ آتے ہیں انبیاء کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، یہی چیز جب انہیں بتائی گئی نا تو قطعاً اس نے رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہا کہ بھئی نہیں، یہ بات کوئی کاٹ کوٹ کر جو ہے نا پیش کہ میں نے اس طرح نہیں کہا، حالانکہ اس کو اس پر وضاحت کے ساتھ بیان دینا چاہیے تھا کہ ممکن ہے میری زبان سے غلط ہو گیا ہو مفہوم، حالانکہ پورے بیان پوری تقریر کے اندر وہ اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، آخر میں یوں کہتے ہیں
تو ناظرین کرام یہ نتیجہ ہے اور بھیانک انجام ہے بدگمانی، علماء سے بدگمانی اور علماء پر بد زبانی کا یہ ایک بھیانک انجام ہے جو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔